ایران اور امریکہ دوستی سے دشمنی تک کا حیران کن سفر. ذرا تصور کریں، ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور اور دوسری طرف مشرق وسطی کی سب سے ضدی اور مزاحمت کرنے والی ریاست. آج دونوں ایک دوسرے کو خطرہ سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر پابندیاں لگاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات لگاتے ہیں، اور کئی بار دنیا کو ایسا لگا کہ اب جنگ چھڑنے والی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی دشمن نہیں تھے، بلکہ ایک وقت ایسا تھا جب ایران اور امریکہ بہترین دوست تھے. The US and Iran may not have agreed on much for decades, but they used to be allies. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. امریکہ ایران کو جدید ہتھیار دیتا تھا، اقتصادی مدد فراہم کرتا تھا، اور دونوں ممالک ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کون سا راز، کون سی سازش اور کون سا انقلاب تھا جس نے دو اتحادیوں کو خون کے پیاسے بنا دیا؟ یہ ہے ایران اور امریکہ کی وہ کہانی جو تیل، طاقت، انقلاب اور انتقام سے لکھی گئی. اب کہانی ذرا غور سے سنیے، کیونکہ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک طرف تھا امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین. یہ سر جنگ کا زمانہ تھا. امریکہ کو ہر قیمت پر ایسے اتحادی درکار تھے جو سوویت اثر و رسوخ کو روک سکے، اور ایران اس کھیل کا ایک انتہائی اہم مہرہ تھا. اپنے محل میں بیٹھا شاہ ایران محمد رضا پہلوی امریکہ کا قابل اعتماد دوست سمجھا جاتا تھا. واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعلقات روز بروز مضبوط ہو رہے تھے. امریکی کمپنیاں ایران آ رہی تھیں، امریکی مشیر ایرانی فوج کو جدید بنا رہے تھے، اور ایران امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بن چکا تھا. دنیا کو لگتا تھا کہ یہ دوستی ناقابل شکست ہے، لیکن تاریخ کے پردے کے پیچھے ایک ایسا طوفان تیار ہو رہا تھا جو پورے مشرق وسطی کو بدلنے والا تھا. جو آگے ہونے والا ہے وہ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے مغربی طاقتوں کی نیندیں اڑا دی. انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کا تیل اب ایران کا ہی ہوگا. یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں تھا، یہ مغربی طاقتوں کو براہ راست چیلنج تھا. مغربی طاقتیں خصوصاً برطانیہ غصے میں آ گیا، کیونکہ ایران کا تیل اب ان کے کنٹرول سے نکل رہا تھا. برطانیہ غصے سے پاگل ہو گیا کیونکہ ایران کے تیل سے اربوں ڈالر کمائے جا رہے تھے. لندن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. پھر برطانیہ نے واشنگٹن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دونوں نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا. ایسا منصوبہ جس کا اثر آج بھی ایران اور امریکہ کے تعلقات پر موجود ہے. The role of the country on the global stage and began a complex journey with the West, and especially the United States. A British company that would later become BP set up Iran's oil industry, and business was good. But over time, there were growing calls from Iranians for more control. The problem was there was so much wealth to be gained from the oil that was being extracted, that then they could see all of that money just leaving the country. And so it's that history of feeling that this is oil on Iranian territory under their ground, and they're not getting any of the benefit from it. یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. لیکن رک جائیے، اصل حیرت ابھی باقی ہے. 1953 یہ صرف ایک سال نہیں تھا، یہ وہ موڑ تھا جس نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل طے کر دیا. 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک تاریخی فیصلہ کیا. انہوں نے اینگلو ایرانی آئل کمپنی کو قومی تحویل میں لے لیا، جو بعد میں بی پی کے نام سے مشہور ہوئی. مصدق کا موقف تھا کہ ایران کے تیل پر پہلا حق ایرانی عوام کا ہے، لیکن ایران کے لیے یہ ایک بڑا معاشی دھچکا تھا. برطانوی حکومت نے ایران پر اقتصادی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ایرانی تیل کا بائیکاٹ کیا گیا اور پھر لندن نے واشنگٹن سے مدد مانگی. شروع میں امریکی صدر ہیرس ٹرومین مصدق کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن 1953 میں ڈیوائڈ ڈی آئزن ہوور کے اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال بدل گئی. امریکہ کو خدشہ تھا کہ سیاسی عدم استحکام کے باعث ایران سوویت یونین کے قریب جا سکتا ہے. سر جنگ اپنے عروج پر تھی
واشنگٹن کسی بھی قیمت پر ایران کو سوویت اثر و رسوخ میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی دوران برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے ایک مشترکہ منصوبہ تیار کیا۔ اس خفیہ آپریشن کا نام تھا آپریشن ایجیکس۔ یہ منصوبہ CIA آفیسر کیرمٹ روزویلٹ جونیئر کی نگرانی میں چلایا گیا۔ اگست 1953 میں آپریشن شروع ہوا۔ اخبار میں مصدق کے خلاف خبریں شائع کروائی گئیں۔ بعض صحافیوں اور سیاسی شخصیات کو مالی معاونت دی گئی۔ مذہبی اور سیاسی حلقوں میں مصدق مخالف مہم چلائی گئی۔ کرائے کے مظاہرین سڑکوں پر لائے گئے۔ تہران میں بدامنی پھیلائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ مصدق ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگست 1953 کو پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ شاہ خوف زدہ ہو کر ایران چھوڑ کر عراق اور پھر اٹلی چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن CIA نے ہمت نہیں ہاری۔ صرف 4 دن بعد 19 اگست 1953 کو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ فوج کے کچھ حصے شاہ کے حق میں میدان میں اتر آئے۔ شدید جھڑپیں ہوئیں، سرکاری عمارتوں پر قبضے کیے گئے اور بالآخر وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت گر گئی۔ چند ہی دن بعد شاہ محمد رضا پہلوی فاتحانہ انداز میں ایران واپس آ گئے۔ واشنگٹن اور لندن میں اس آپریشن کو ایک بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ امریکہ کو لگا کہ اس نے ایک عام اتحادی کو بچا لیا ہے، لیکن بہت سے ایرانیوں نے اسے اپنی جمہوریت کے خلاف بیرونی مداخلت قرار دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کے بارے میں بد اعتمادی نے جنم لیا۔ اس کے بعد امریکہ نے شاہ کی حکومت کی بھرپور حمایت شروع کر دی۔ اربوں ڈالر کی معاشی امداد کی گئی، جدید ہتھیار فراہم کیے گئے، امریکی فوجی مشیر ایران پہنچ گئے اور ایرانی فوج کو امریکی معیار کے مطابق تربیت دی جانے لگی۔ 1957 میں CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی مدد سے ایران کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس سواق قائم کی گئی۔ اس ادارے کا مقصد شاہ کے مخالفین پر نظر رکھنا تھا۔ سواق وقت کے ساتھ ایران کی سب سے طاقتور اور خوفناک سیکیورٹی ایجنسی بن گئی۔ امریکی اور اسرائیلی ماہرین نے سواق کے اہلکاروں کو نگرانی، انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور تفتیشی طریقوں کی تربیت دی۔ انسانی حقوقی تنظیموں اور بعد کے متعدد مورخین کے مطابق سواق پر سیاسی مخالفین کی گرفتاری، سخت پوچھ گچھ، تشدد اور اختلاف رائے کو دبانے کے الزامات لگتے رہے۔ بہت سے ایرانیوں کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ امریکہ صرف شاہ کی حکومت ہی نہیں بلکہ اس کے سخت گیر سیکیورٹی نظام کا بھی پشت بنا ہے۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں تک شاہ امریکہ کا سب سے قابل اعتماد علاقائی اتحادی بن چکے تھے۔ امریکہ جدید F-14 لڑاکا طیارے فروخت کر رہا تھا، فوجی معاہدے کیے جا رہے تھے اور واشنگٹن ایران کو خلیج فارس میں اپنے اہم ترین شراکت دار کے طور پر دیکھتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہر گرفتار سیاسی کارکن اور ہر مبینہ تشدد کی خبر عوام کے دلوں میں غصہ بڑھا رہی تھی۔ شاید واشنگٹن نے اس وقت ایک بات کو نظر انداز کر دیا تھا، حکومت کو ہتھیاروں اور پیسوں سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے لیکن عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے، اور یہی وہ زخم تھا جو 1979 کے انقلاب میں پھٹ پڑا، وہ زخم جو آج بھی ایران اور امریکہ کے تعلقات میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 26 سال تک شاہ نے اقتدار پر مضبوط گرفت قائم رکھی۔ 1978 میں ایران کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو چکے تھے۔ عوام مہنگائی، سیاسی جبر کی سختیوں اور شاہ کی حکومت سے نالاں تھی، لیکن کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ صرف چند مہینوں میں 25 سالہ ایرانی بادشاہت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ 8 سپٹمبر 1978، ایک دن جسے بعد میں بلیک فرائیڈے کے نام سے یاد کیا گیا، تہران کے جالہ اسکوائر پر ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے عوامی غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اب احتجاج صرف اصلاحات کے لیے نہیں تھا بلکہ شاہ کے خاتمے کے لیے تھا۔ اگلے چند مہینوں میں ہڑتالوں نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا، تیل کی صنعت رکنے لگی، سرکاری ادارے متاثر ہوئے، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پورا ایران احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور پھر 16 جنوری 1979 بالآخر وہ دن آ گیا جس کا بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ شاہ محمد رضا پہلوی ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ وہ چھٹی پر جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ ٹی وی پر شاہ کے جہاز کو اڑتا دیکھ کر بہت سے ایرانی خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے، کئی شہریوں میں جشن منایا گیا۔ 25 سال سے زیادہ عرصے تک امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی رہنے والے شاہ اب اقتدار سے باہر جا چکے تھے۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1 فروری 1979
जिला वतनी में तकरीबन 15 साल गुजरने के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पेरिस से तेहरान वापस पहुंचे। इनके इस्तकबाल के लिए लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद थे। बाज अंदाजों के मुताबिक ये 20वीं सदी के सबसे बड़े अवामी इज्तिमाआत में से एक था। दुनिया हैरान थी, ईरान बदल रहा था और बहुत तेजी से बदल रहा था। अगले 26 साल तक शाह ने इक़्तिदार पर मजबूत गिरफ्त कायम रखी। 1978 में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो चुके थे। अवाम महंगाई, सियासी जबर की सख्तियों और शाह की हुकूमत से नाला थी। लेकिन किसी ने यह तसव्वुर नहीं किया था कि सिर्फ चंद महीनों में 25 साल ईरानी बादशाहत अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। 8 सितंबर 1978, एक दिन जिसे बाद में ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद किया गया। तेहरान के जाला स्क्वायर पर हजारों मुजाहिरीन जमा हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ। मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। इस वाक़े ने अवामी गुस्से को मजीद भड़का दिया। अब एहतजाज सिर्फ इस्लाहात के लिए नहीं था, बल्कि शाह के खात्मे के लिए था। अगले चंद महीनों में हड़तालों ने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया। तेल की सनत रुकने लगी, सरकारी इदारे मुतासर हुए, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पूरा ईरान एहतजाज की लपेट में आ गया। और फिर 16 जनवरी 1979 बिला आखिर वो दिन आ गया जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़कर चले गए। सरकारी तौर पर कहा गया कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह उनकी हुकूमत का खात्मा था। टीवी पर शाह के जहाज को उड़ता देखकर बहुत से ईरानी खुशी से सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में जश्न मनाया गया। 25 साल से ज्यादा अरसे तक अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी रहने वाले शाह अब इक्तदार से बाहर जा चुके थे। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। 1 फरवरी 1979, जिला वतनी में तकरीबन 15 साल गुजरने के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पेरिस से तेहरान वापस पहुंचे। इनके इस्तकबाल के लिए लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद थे। बाज अंदाजों के मुताबिक यह 20वीं सदी के सबसे बड़े अवामी इज्तिमाआत में से एक था। दुनिया हैरान थी, ईरान बदल रहा था और बहुत तेजी से बदल रहा था। 4 नवंबर 1979, सैकड़ों इनकलाबी तलबा अमरीकी सफारत खाने में दाखिल हो गए। 52 अमरीकी सफारतकार यरगमाल बना लिए गए। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन यरगमाल रिहा ना हुए। 444 दिन पूरी दुनिया इस ड्रामे को देखती रही। अमेरिका की इज्जत को शदीद धचका लगा और दोनों ममालिक के ताल्लुकात तकरीबन खत्म हो गए। यही वो लम्हा था जब दुश्मनी सरकारी पॉलिसी बन गई। अगले 40 सालों में दोनों ममालिक ने बराह रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन वो हर जगह एक दूसरे के मुकाबिल खड़े नजर आए। लबनान, इराक, शाम, यमन, खलीज वारस, जहां भी ताकत का खेल हुआ, अमेरिका और ईरान मुखालिफ सिमतों में मौजूद थे। पाबंदियां लगी, हमले हुए, जवाबी हमले हुए और मशरिक वस्ता मुसलसल कशीदगी की लपेट में रहा। असल झटका अभी आना बाकी है। जो अगला फैसला हुआ, इसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। यहां से हालात ने एक खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले से ही खराब हो चुके थे, लेकिन 21वीं सदी में एक नया तनाजा सामने आया। ऐसा तनाजा जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम। दिलचस्प बात यह है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दरअसल अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। 1957 में शाह ईरान और अमेरिका के दरमियान एटम्स फॉर पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ईरान को पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी फराहम करने में मदद की। इस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यही प्रोग्राम एक दिन वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सबसे बड़ा तनाजा बन जाएगा। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद एटमी प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त पड़ गई, लेकिन 1990 की दहाई में ईरान ने दोबारा अपने जौहरी मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। फिर 2002 में दुनिया हैरान रह गई। ईरानी अपोजिशन ग्रुप ने नेटन्स और इराक में खुफिया जौहरी तंसीबात का इंकशाफ किया। अमेरिका और जो भी ममालिक ने सवाल उठाया, क्या ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है? ईरान ने जवाब दिया, नहीं, हमारा प्रोग्राम सिर्फ बिजली पैदा करने और साइंसी तहकीक के लिए है। 2006 में मामला मजीद संगीन हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पहली बड़ी पाबंदियां आयद की। इसके बाद कई करारदादें मंजूर हुई। इक्तसादी पाबंदियां बढ़ती गईं। ईरान की मईशत दबाव में आती गई, लेकिन ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी रखा। फिर कई साल के खुफिया मुज़ाकरात, सफारती मुलाकातों और आलमी दबाव के बाद
14 जुलाई 2015 को एक तारीखी मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे का नाम था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे आमतौर पर ईरानी न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इस मुआहदे पर ईरान और दुनिया की 6 बड़ी ताकतों ने दस्तखत किए: अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। मुआहदे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की, अपने जोहरी ज़खायर में नुमायां कमी कबूल की। सवाल यह है कि मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुन बर्तरी किसके पास होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, गुड बाय, नमस्ते।